وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح۔ ساری زندگی دو باتیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو، یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا۔ دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف۔ لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے۔ میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی، اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ کہا جی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارا اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں
کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور وہ کریں انتعف و تصفح و تغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدیہ ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز میں گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروغن سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہاں جی میں میاں بیوی نو لڑایا، کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شراب بھی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جی میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت